السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جی کتنے روزے ہو گئے؟ 4 روزے۔ اور ہمارے کتنے پارے ہو گئے؟ 7 پارے الحمدللہ۔ 6 ہو گئے۔ چل الحمدللہ سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ الحمدللہ ہم نے 6 پارے پڑھ لیے ہیں۔ اس میں ہم نے کون سی ایک بات ہے، ایک ایسی بات ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا؟ نماز پڑھتے ہی نماز طریقے سے پڑھنی ہے، آرام سے پڑھنی ہے۔ ہاں یہ چیز وقت پہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آسان ہو فوراً ہی نماز پڑھ لینی ہے، سمجھ کر پڑھنی ہے۔ منافقت سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، شاباش بارک اللہ۔ اور بھائی جی صبر کرنا چاہیے لیکن صبر نہیں ہوتا۔ وہی چیز ہے نا جو ہم عمل کریں گے، بس وہی چیز ہے ہمارے ساتھ۔ پڑھ لیں جتنا پڑھنا ہے، لیکن عمل ہے تو بس وہ پھر ثواب میں ہے۔ چلے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنا دے، جو کچھ پڑھے سمجھے اس پہ ہم عمل کرنے والا بنائے۔ چلے مل کے دعا پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آمین یا رب العالمین۔ جی لائبہ تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں صالح لوگوں میں شمار کرے۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ جن کی آنکھیں قرآن پڑھتے ہی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں۔
یہ جو آیت تھی یہ نجاشی کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں نازل کی گئی تھی. جب مسلمان میں کافی ظلم و ستم ہونے لگے تھے تو وہ مائیگریٹ کر گئے تھے مدینہ، مکہ سے مائیگریٹ کر گئے تھے، تو کچھ مدینہ میں آ گئے تھے، پھر کچھ وہاں پہ چلے گئے تھے نجاشی، شام کی طرف، نجاشی کے بادشاہ کی طرف چلے گئے تھے جو حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے، بارک اللہ فیک، وہاں پہ چلے گئے تھے. تو وہاں پہ یہ بادشاہ تھا جس کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا دین پیش کرنا ہے، ہم کیا سنائیں اس کو، تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا دین کیا ہے، اور ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے صحیح ہمیں دوبارہ یہاں سے نکال دو. مسلمانوں نے آپس میں ایسا کرا تو اس میں جو جعفر تھے وہ گئے اس کے پاس، انہوں نے کہا ہم ان کو آیت سنائیں گے، اپنے قرآن کی آیت سنائیں گے، اور وہ آیت سنائیں گے جن پہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں. تو انہوں نے وہ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے کہ پہلے یہود تھے، پھر اس کے بعد میں اسلام آئے، تو پہلے تورات تھی اور پھر ہماری قرآن مجید آیا نا. تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے قرآن میں سے، اس پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورے قرآن میں سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ان کو سنایا، اور جب ان کو آیات پڑھ کے سنائی گئیں تو اس کا جو بادشاہ تھا وہ رونے لگ گیا. وہ اتنا رویا کہ اس کی جو داڑھی جو تھی پوری اس کے آنسوں سے تر ہو گئی تھی، اتنا رویا بھی کہنے لگا نہیں یہ بالکل صحیح ہے، یہ حق ہے، ہماری تورات میں بھی یہی تھا اور یہ قرآن میں یہی ہے، تو تم مسلمان اور ہم بھی مسلمان ہیں تمہارے ساتھ ساتھ. تو دیکھیں اگر یہی ہوتا ہے کہ مسلمان جاتے کے ساتھ ہی شروع کر دیتے کہ تم شرک نہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانو، اور تم یہ برائی نہ کرو، تم وہ برائی نہ کرو، اگر ایسی آیت پڑھتی بھی ہے تو موجود ہے نا اس کے اندر. لیکن انہوں نے کامن گراؤنڈ سے سٹارٹ کرا کہ جو ان کی بات بھی ایک جیسی تھی ہماری بات بھی ایک جیسی ہے، تو اس پہ دیکھیں وہ ایمان لے کر آ گئے. تو پہلی بات یہی کہ دیکھیں وہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہی رونے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دل نرم ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں رونا آتا ہے، یا ہمارے دل اندر سے ایسی کیفیت ہوتی ہے رونے والی کہ ہم بھی بس سنتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب بھی لوگوں سے ہم نے باتیں کرنی ہے، کوئی بھی ان کو بات بتانی ہوتی ہے اپنے دین کی، تو کون سی بات بتانی ہے، کامن گراؤنڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، جو وہ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہم بھی عمل کرتے ہیں اس پہ. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ کسی کو عمل نہ کرتے اور ہم ہر ایک پہ عمل کرتے ہو. ایسی ضرور بات ہوتی ہے جس سے وہ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اختلافات نہیں کرنے، ہمیشہ کامن گراؤنڈ سے باتیں اسٹارٹ کرنی ہے، کبھی بھی لڑائی جھگڑے والی باتیں اسٹارٹ نہیں کرنی ہوتی. تم تو یہ کام کرتے ہو، یہ نہیں کیا کرو، یہ غلط کام ہے، دیکھو قرآن کے اندر تو یہ لکھا، تم ایسا کیوں کرتے ہو، قرآن میں وہ بھی تو لکھا ہوا نا، جو وہ کام بھی تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. قرآن پڑھتے وقت ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی رونے والے ہوتے ہیں، کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو طاری ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آخر کیوں نہ اس پر ایمان لے کر آئے، اس کتاب پہ ہم کیوں نہیں ایمان لے، کیوں نہ ہم اس کو مانیں، کیونکہ ہمیں کیا ہونا ہے، پلٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، دوبارہ ہمیں اسی کے پاس جانا ہے، اسی نے ہمارا حساب کتاب لینا ہے، تو واپس ہم اس پہ کیوں نہ ایمان لے کر آ جائیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صالح لوگوں میں سے بنا دے. دیکھیے ہماری دعا بھی تو ہے نا، ہم بھی تو بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالح لوگوں میں سے بنا دے. تو کہ ہماری آنکھیں آنسو سے تر ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سن کے کبھی روتے ہیں، یا اپنے گناہوں پہ کبھی رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. جو صالح بننا ہے، تو صالح تو اللہ کی بات پہ ہر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو بات سنتے ہیں فوراً اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے قرآن سنتے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دل سخت ہے یا نرم ہے. دلوں کی سختی بہت بری چیز ہوتی ہے جو ہمیں جہنم میں حرام سے لے جائے گی، کیونکہ دل ہی ہوتے ہیں جو ہمیں نیکی کرواتا ہے اور ہمیں گناہ کرواتا ہے. تو دل سخت ہو جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کیا فائدہ ہے کام کرنے کا، ہوتا تو کچھ نہیں ہے، چھوڑو میری کر رہی ہے کام، تو اس سے ہم پھر جہنم میں چلے جاتے ہیں. تو اپنے دلوں کو نرم کرنا، اور دلوں کی نرمی کس چیز ہوتی ہے، اپنے قرآن پڑھنے سے بھی ہوتی ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے سے نیچے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھا کریں، ان کو دیکھ کے شکر ادا کیا کریں، ان کے حالات کو دیکھا کریں کہ وہ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ، اور پھر اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ ہم کیسے، اور پھر اپنے اوپر سے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے. تو یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا غریبوں کو دیکھتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، کوئی تو عادت ہے، یہ تو رہ سکتے ہیں، ان کو تو عادت ہے ہر چیز کی. کیوں عادت ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے، کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ ہم بھی اچھے اچھے گھروں میں رہیں، جہاں پہ وہ جاتے ہوں گے گھروں کو دیکھ کر آتے ہوں گے. وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، سب کی نا خواہش ہوتی ہے نا ایک اچھے گھر کی، ایک اچھی زندگی کی. تو وہ کیوں بول دیتے ہیں کہ ان کو تو عادت ہے. عادت کسی کو نہیں ہوتی، حالات مجبور بنا دیتے ہیں. تو کیا کرنا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے اور اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے. اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سخت نہ کر دینا. دلوں کی سختی بہت بری چیز ہوتی ہے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسے جنت عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. دیکھیں آج وہی آیت آئی ہمارے پاس جو ہم کیا کرتے ہیں، حلال ہے لیکن ہم نہیں کھاتے.
ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو اٹھا کر، تو وہ کیا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ان کو حرام نہیں کرو، وہ حلال چیزیں تم نہیں کھاؤ گے وہ تم پہ حرام کر دی جائیں گی، تمہیں ایسا لگے گا دوسرے لوگ یہ سمجھے کہ نہیں تم پہ حرام ہے تو تم نہیں کھاتے ہو. تو کیا کرنا ہے، ہر چیز کو کھانا ہے جو حلال چیز ہے، سننا سمجھ کے ایک لقمہ کیڑا کھانا ہے لیکن کھانا ضرور ہے. اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے. جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے جو کچھ حلال اور حرام رزق تم کو دیا ہے. ایک حلال ہوتا ہے اور ایک حرام ہوتا ہے، جو تو ہمیں صاف پتہ ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اور ایک ہی حلال کا ایک کیٹیگری ہوتی ہے حلال کی، ہوتی ہے وہ طیب کی. طیب جو ہوتا ہے وہ کھانا ہوتا ہے جو بالکل پیور ہوتا ہے، جس طرح کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، جو نیچرل ہوتا ہے ایک طریقے سے ہم کہہ لیں اس کو. جیسے کہ ہمارے فاسٹ فوڈس ہوتے ہیں وہ ہمارے طیب میں نہیں آتے، وہ حلال تو ہم کھا سکتے ہیں لیکن ہم کو کھانے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارے طیب میں نہیں ہے وہ ہمارے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حلال میں سے بھی طیب کھاؤ. تو اگر فاسٹ فوڈس وغیرہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں نا، تو اس سے وہ زیادہ نہیں کھانے چاہیے. چاہیں تو مہینے میں ایک دفعہ کھا لیں لیکن نہ ہی کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے ہماری مختلف چٹنیاں ہوتی ہیں اور مائنیز وغیرہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاپڑ ہوتے ہیں جس میں مسالے اور تیل ویل میں کیسے کچھ تلے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو یہ ساری چیزیں طیب میں نہیں ہیں، یہ حلال تو ہیں لیکن طیب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ حلال میں سے بھی طیب کھاؤ. تو جو پاک ہیں جو بالکل پیور ہے، جن کے اندر کوئی کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، ہماری سبزیاں ہوتی ہیں وہ ہم نیچرل بناتے ہیں، اس میں ٹماٹر وغیرہ ساری سبزی ڈالتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں، مسالے وغیرہ بھی ڈالتے ہیں. مسالے بھی تو قدرتی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی تو قدرتی طور پہ بنایا جاتا ہے. لیکن اسی طریقے سے جو ہماری چٹنی ہو جاتی ہے، چٹنی وہ نہیں جو ہم بناتے ہیں ہری مرچوں والی، اس کے علاوہ جو شاشی میں ملتی ہیں پیک میں ملتی ہے نا یہ کیچپ وغیرہ، تو یہ بھی ہمارے لیے حلال میں تو آتے لیکن طیب میں نہیں آتے. تو یہ جو حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں نا وہ ہمیں بیمار کر دیتی ہیں کیونکہ وہ طیب نہیں ہوتی. طیب چیزیں ہمیں بیمار نہیں کرتی ہیں. تو اپنے کھانوں کو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہم حلال کھاتے ہیں یا طیب کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر طیب نہیں کھاتے صرف حلال ہی کھا رہے ہیں تو ان کو طیب بنانا ہے. اگر بہت زیادہ فاسٹ فوڈس کھاتے ہیں جیسے کہ رول سموسے کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ پیزا کھاتے ہیں اور سینڈوچز وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ طیب میں نہیں آئیں گے ہمارے. ٹھیک ہے، کھانا طیب کھانا تاکہ بیمار نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسندیدہ ہے جو کیا ہوتا ہے جو تندرست ہوتا ہے. مومن وہ پسندیدہ ہے جو تندرست رہتا ہے، جو ایکٹیو رہتا ہے، نہ کہ وہ مومن پسندیدہ ہے جو کیا ہوتے ہیں بیمار رہتے ہیں. لوگ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن بیمار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں، پسند ہے وہ لیکن زیادہ پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ہم نے طیب کی کیٹیگری میں رکھنا ہے. حلال تو الحمدللہ ہم سب کھاتے ہیں لیکن حلال میں بھی ہم نے طیب کا کھانا کھانا ہے. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ ان پر گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے حکام کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے. یہ قسم کھانا اور قسم کھا کے توڑ دینا کتنا شدید گناہ ہے نا. ایک تو وہ قسم ہوتی ہے جو بار بار پہ کھاتے رہتے، قسم سے یہ نہیں قسم سے وہ نہیں ہے، تو اس پہ تو پکڑ نہیں ہے. وہ بھلے کھا لیں، وہ تمہارے تکیہ کلام بن جاتے ہیں نا، جیسے کہ عربی کھاتے رہتے ہیں واللہ 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 کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری بھی ہوتی ہے. لیکن وہ قسمیں جو ہم قسم کھا کے بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گی، اللہ کی قسم میں دیکھو میں یہ کر کے دکھاتے ہوں تمہیں. اتنے لوگ بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور پھر وہ قسم نہیں پوری کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں قسم سے توڑ دو تو اس کا ایک کفارہ دو. کیا کرنا ہے کہ 10 مسکینوں کھانا کھلانا ہے. پھر کیا کرنا ہے، کھانا نہیں کھلا سکتے، کھانا بھی وہ کھلانا ہے جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو تم. یہ نہیں کہ خود اچھا کھانا کھاؤ دوسروں والوں کو بس دال روٹی کا کھانا دے دو، نہیں. جو خود کھانا پسند کرتے وہی دوسروں کھانے کھلانا ہے. پھر یا تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر انہیں کپڑے پہناؤ یا ان 10 کو کپڑے دے دو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام کو آزاد کرو، یعنی کہ کفارہ لازمی ادا کرو. تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ قسم کھانا کفارہ کتنا شدید کفارہ ہے. تو اس لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بات کو بغیر قسم کھائے ہی یقین دلایا کرے. قسم کھانا ضروری نہیں ہوتا. جو قسم کھاتے ہیں نا ان پہ لوگوں کا اعتبار بھی کم ہوتا ہے، وہ اعتبار زیادہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ قسم کھاتا ہے، یہ قسم توڑ بھی دیتا ہے. تو اس لیے قسم نہیں کھایا کرے. قسم ہو گئے، وعدے ہو گئے، یہ زیادہ نہیں کیا کرے کہ اس سے اعتبار اٹھ جاتا ہے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے اور یہ سب گندگی شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ یہی ہوتا ہے نا جب گیمز کھیلنے لگتے ہیں ہم، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، نماز کا سارا وقت نکال دیتے ہیں۔ اب تو آن لائن اتنے سارے گیمز ہمارے پاس، بیٹھے رہتے ہیں موبائل لیے اور سارا نماز کا وقت چلے جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اس طریقے سے ہمیں نماز سے، ہمارے دین سے روک دینا۔ تو کوشش کرنی ہے، خاص طور پہ اسی سے یاد آیا کہ ابھی ہم نے روزے تو رکھے ہوئے، روزہ رکھ کے موبائل نہیں چھوڑتا اپنے۔ سب کا میں نے دیکھا ہے، اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ روزہ رکھ کے موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نا وہی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے نا پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ فائدہ آپ کا روزہ رکھنے کا، آپ کا روزہ تو مکروہ ہو گیا۔ آپ پیچھے گانے سن رہے ہیں، آپ گانے نہیں سن رہے ہیں ڈائریکٹلی، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، میوزک تو سن رہے ہیں نا۔ وہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیوز آپ کس کی دیکھ رہے ہیں، آپ مرد کی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ کیا ہے، وہ حرام ہے نا۔ مرد پر حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کا نامحرم پر، اگر کسی عورت کا نامحرم پہ نظر پڑ جاتی ہے تو وہ ایک نظر معاف ہے۔ اگر اسے ایک دفعہ دیکھ لے کہ مرد، یہ کوئی گزر رہا ہے، لڑکا گزر رہا ہے، مرد گزر رہا ہے، تو ایک دفعہ دیکھ کے اس نے ہٹا لی نظر، وہ معاف ہے۔ لیکن اسے دوبارہ اس کو دیکھا اور وہ دیکھتی ہی گئی تو وہ گناہ میں آ جاتی ہے، تو وہ گناہ ملتا ہے۔ وہ کہاں ہم ویڈیوز لگاتے اور اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، بعض 10 دفعہ دیکھ رہے ہوتے، پیچھے کر کے دیکھ رہے ہوتے ویڈیوز کو ہم۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ روزہ رکھ کے اپنا روزہ مکروہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مجھے تیرے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے اگر تم اپنے گناہوں کے کاموں سے نہیں بچتے۔ تو یہ سارے گناہ ہی تو ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گناہ جو ہمارے اتنے کامن ہو گئے کہ ہم ان کو تصور ہی نہیں کرتے، گناہ ہی ہمارے۔ تو کوشش کیا کریں کہ روزے کے اندر موبائل کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اگر استعمال نہیں کریں گے نا کچھ نہیں ہوگا۔ جب موبائل استعمال کرنے کا دل چاہنا اس وقت قرآن اٹھا لیا کریں، اس وقت قرآن اٹھا کے پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو آپ کے گناہوں سے بچا لیں گے اور آپ کو روزے کا اجر بھی دیں کتنا بڑا عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو کوئی اتنا امپورٹنٹ ہی کام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کسی کا SMS کا رپلائی کرنا تھا یا کسی کا SMS آیا ہوگا، تو اسے کھولیں واٹس ایپ اور کھول کے صرف دیکھیں کس کا SMS آیا، ویسے اسی کی چیٹ کو کھولیں، نہ کہ دوسری چیٹس کو کھول کے دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ویڈیو بھیجی ہوگی، نہ اسٹیٹس پہ جائے کہ اس کا ذرا میں اسٹیٹس دیکھ رہی ہوں کیا کر رہی ہوں۔ بس آپ نے اگر اس پہ ایک کو کلک کر دیتے نا، پھر آپ سارے اسٹیٹس آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں بیٹھ کے، پھر آپ کو موبائل بند کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ایسی عبادت کی۔ اس کے بعد اتنے فرشتے ہیں عبادت کرنے کے لیے جو اتنا تھکتے ہیں نا، وہ چپ ہوتے ہوئے تو مسلسل اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، نہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ اگر ایسے میں عبادت کریں گے تو ہمارے منہ پہ ہی مارتی جاتی ہیں کہ ایک تو عبادت کر بھی لو، اوپر سے مجھ پہ احسان کر رہے ہو، اوپر ساتھ ساتھ گناہ کر رہے ہو، مجھے تو ان چیزوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اپنے لیے ہی تو کر رہے ہو، تمہیں اپنے جہنم سے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ مجھے کیا مل رہا ہے؟ مجھے تو تم کچھ نہیں دے رہے ہو۔ تو ہم اپنے لیے ہی کیا ایسی چیزیں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ کہ روزے کو لے کے جائیں وہی مکروہ ہو، جو وہاں پہ جائیں اور پھر پتہ چلے کہ لو بھائی اس میں بیٹھ کے تم نے موبائل یوز کر لیا تھا، تم تو پوری رات بیٹھ کے موبائل دیکھ رہی تھی، پورے دن بیٹھ کے موبائل دیکھ رہی تھی، تمہیں تو کوئی دن گزر نہیں رہا تھا، تم موبائل استعمال کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ کو جا کے بولیں گے نہیں اللہ تعالیٰ وہ دن نہیں گزرا تھا، اس موبائل کو دیکھ رہے تھے، تو وہ تو کوئی کسی کام کا نہیں ہوگا نا۔ پھر کوئی سفارش ہمارے لیے نہیں قبول کی جائے گی، نہ روزہ آئے گا سفارش کرنے کے لیے، نہ نماز آئے گی سفارش کرنے کے لیے۔ ہر تھوڑی دیر آج کل کی لڑکیوں کا یہی ہے کہ ہر تھوڑی دیر جاتی ہیں موبائل اٹھا لیتی ہیں، ہر تھوڑی دیر جائیں گے موبائل اٹھائیں گے۔ اس طرح سے امپورٹنٹ بزنس چل رہے ہو، کوئی اتنے بزنس کرنے والا بھی بار اپنے موبائل کو نہیں دیکھتا ہوگا جتنے آج کل ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ فارغ ہے نا، کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، اس سے موبائل اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام ہو ہی رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ذریعے قرآن اٹھائیں تاکہ ثواب تو ملے، تاکہ درجات تو بلند ہوں، تاکہ نیکیاں تو ملیں، نہ کہ گناہوں میں اضافہ کرتے پھریں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آج سے موبائل کو استعمال نہیں کرنا ہے، خاص طور پہ روزے کے اندر تو بالکل بھی نہ کریں، اور روزے کے بعد کریں تو بس آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں کرا کریں موبائل استعمال۔ اس کے ایک تو ہمارے دینی نقصانات ہیں کہ کتنے سمے گناہ ملتا ہے اور ہماری نیکیاں کم ہو جاتی ہیں اور گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ویسے بھی نقصان دہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، ہماری بیک بون میں پین ہونے لگ جاتا ہے، ہمارا سر درد کرنے لگتا ہے، ہمارے کسی کام کا دل نہیں کرتا، ہمارا خون کم ہونے لگتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کیونکہ اس میں سے ایسی ریزز نکلتی ہے جو ہمارا خون کم کر دیتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کہ یہ کینسر کے سیلس کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اس کی ریزز، اس کے آلٹر ریزز ہوتی ہیں جو بڑی خطرناک ہوتی ہیں ہمارے لیے، اور ہم اس کو یوں قریب رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل آنکھوں کے اوپر رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائٹس بند کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی برائٹ بھی ہم نے کم کری ہوئی ہوتی ہے اور سارا اس پہ زور ڈال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرو، یہ قتل کا یہی تو قتل ہے اپنا، یہی تو قتل کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پوائزنس دے رہے ہیں، زہر دے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کریں کہ سارے ہر چیز میں ہمارا شمار ہونے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ کہ میں اس کو کیسے معاف کر دوں, یہ تو اتنے سارے گناہ کا, نہ اس کا روزہ قبول ہو رہا ہے, نہ اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے, اور اوپر سے اپنے میں ظلم کیے جا رہا ہے, اپنے کو قتل کیے جا رہا ہے. تو کوشش کرنی ہے ہم نے خود بھی بچنا اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. جو ہمارے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ موبائل کو بڑی عادی ہو گئے ہیں, ان کو موبائل, ماؤں نے اپنے سکون کے لیے بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیں, ان کو تھوڑی دیر موبائل پکڑا دیتے ہیں, تھوڑی دیر دیکھتے رہیں گے. ان کو بھی بہت بری طرح ہم ان کو کیا کر رہے ہیں, ان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں ایک طریقے سے. ایک تو ان کو جسمانی لحاظ سے کمزور کیے جا رہے ہیں, ان کی ساری کمزوریاں بچپن سے ہی کم ہوتی جا رہی ہیں, اور بس ان کو دین سے دور کیے جا رہے ہیں کہ اگر دل نہیں لگا کرے تم یہ کام کیا کرو. تو یہ تو دیکھیں پریشانیاں, اسٹریس اتنے بڑھ گئے اسی وجہ سے کہ ہم ہر چیز کا حل موبائل سمجھتے ہیں, کہ موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ریلیکس ہو گئے, کیونکہ کوئی ریلیکس نہیں ہوتے, اور زیادہ اور ڈبل پریشان ہو جاتے ہیں, اور زیادہ اسٹریس ہمارے اوپر آ جاتا ہے. صرف قرآن پکڑیں, جب بھی کوئی پریشانی ہو, جب بھی دل نہ رہا ہو, دل گھبرا رہا ہو, قرآن کھول کے قرآن کے آیت کی تلاوت کرنے دیکھیں کیسے سکون ملتا ہے. لیکن کریں تو صحیح ہم پہلے حل. تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ آج سے روزے کے اندر بالکل بھی موبائل کو اپنا استعمال نہیں کرنا ہے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز ہوگے, پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم کی نافرمانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. اب دیکھیں میں نے بس آپ کو بات بتا دی نا, اب آپ کریں گے تو یہ صرف آپ کے اوپر ہے, آپ کی پکڑ کے جائے گی. اب یہ میرا نہیں ہے میں آپ کے پیچھے لگی رہوں, میں آپ کو ہر گناہ سے بھی روکتی رہوں کہ ہر کوئی آ کے یہ بولا ہوتا ہے کہ آپ ذرا سمجھائیں, آپ ذرا یہ کریں, آپ ذرا وہ کریں. ہمارا کام صرف بتا دینا ہوتا ہے, بچے کو سمجھانا ہوتا ہے, کسی کو بھی سمجھانا ہوتا ہے. اصل کام ان کے خود کے اوپر ہوتا ہے. اور بچے زیادہ کس کے ساتھ رہتا ہے, اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے نا, ہر وقت اپنی ماں کے سامنے رہتا ہے, اپنے باپ کے سامنے رہتا ہے. تو کوشش کیا کرنی تھی, ماں باپ کی کوشش کرنی تھی کہ تھوڑی تھوڑی کیونکہ دماغ میں بات ہی ڈالتے رہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار بولا, آپ دیکھتے کہ وہ عمل نہیں کرا, آپ چھوڑ دیتے اس کو, آپ کہتے نہیں اسے سننی تو ہے نہیں, چھوڑے میں اس کو نہیں بولوں گی. اب نہیں, آپ اس کو بولتے رہے, مسلسل آپ اس کو بولتے رہے, ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ کیا ہوگا کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے گا. لیکن ہم یہ کرتے نہیں, اس لیے تو ماننی ہے نہیں ہمارے بات, میں نہیں بول رہی اس کو چھوڑو, یہ بہت بدتمیزی ہے, میری سنتی نہیں ہے, میرا سنتا نہیں ہے میری بات, یہ میں نہیں بولتی اس کو. یہ نہیں کرنا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نہ ڈالتے رہے, اس کو بولتے رہے کہ وہ کیا ہو رہی ہے, وہ آپ کی بات اس کے نہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک دن ایسا آئے گا وہ فل ہو جائے گا, وہ پھٹ جائے گا, مطلب کہ وہ پھر وہ عمل کرنے لگے گا, وہ کام کو چھوڑ دے گا. لیکن یہ وہ جب ہی ہوگا کہ ہم روزانہ اس کو بولتے رہے, اس کام سے منع کرتے رہے, اس کی قباحت, اس کی نفرت اس کے دل میں بٹھاتے رہے, تو ایک دن ضرور اس کام سے رک جائے گا. ہر کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, ہر کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے. بچوں کو اسپیس دینا چاہیے, ہر وقت ان کے سر پہ مسلط نہ کریں کہ یہ کام چھوڑ دو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, ایسے نہیں کرتے, ویسے نہیں کرتے, جینا حرام کر کے رکھا تم نے میرا, یہ کیا کر رہی ہو تم, ایسے نہیں کرو. نہیں, ایسے نہیں کیا کریں. وہ کوئی غلط کام کرے آپ ان کو منع کریں, بالکل منع کریں, 10 دفعہ منع کرتے رہیں, لیکن ہر وقت ان کے سر پہ مسلط نہ رہا کریں. ان کو تھوڑا اسپیس آ کرتا ہے کہ ان کو سوچنے کا وقت تو ملے کہ امی مجھے کیوں منع کر رہی ہے, یہ کس کام کے لیے مجھے روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کام کرنا ہے ہم نے کہ ان کو اسپیس دینی ہے. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے, انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی, بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں, اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں, اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جو تم نے پہلا کر چکے وہ سو کر چکے. اب یاد آ رہا ہوگا نا, وہ تو کل تو پورا دن بیٹھ کے موبائل یوز کیا تھا, پوری رات بیٹھ کے موبائل چلایا تھا, وہ تو میں نے یہ ایسی چیزیں دیکھی تھیں, میں نے تو یہ دیکھا تھا, میں نے تو وہ دیکھا تھا. سب کو یاد آ رہے ہوں گے اپنے اپنے گناہ. تو کیا کرنا ہے, جو ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس پہ کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی. بس کیا ہے, تم معافی مانگو مجھ سے, سچے دل سے مجھ سے توبہ کرو, انشاءاللہ میں کوئی پکڑ نہیں کروں گا. لیکن آئندہ کیا کرو, ان چیزوں سے بچنا ہے تمہیں, آئندہ وہ کام نہیں کرنا ہے, ان سے بچتے رہو. پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے, جن کے کردار پاک صاف ہوتے ہیں, جن کا کریکٹر بالکل پیور ہوتا ہے. جو اچھے کریکٹر کے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو اچھے کریکٹر والے بننا ہے نا ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ کیا ہوں کہ ہم بھی فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ شمار کیے جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوه ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافوہ بالغیب
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکات کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ دیکھیں سمندر کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے کہ مردار ہمارے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جو جانور مر جاتا ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ مچھلی تو ہم مری ہوئی کھاتے ہیں، مچھلی جب مر جاتی ہے اس کے بعد ہی ہم اس کو کھاتے ہیں نا، کئی دنوں کی رکھی ہوئی ہوتی ہے پھر ہم اس کو کھاتے ہیں۔ تو سمندر کا مردار ہمارے لیے حلال کیا ہے، وہ مرا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی ہم جاتے ہیں سی ویو وغیرہ پہ تو ہم نے دیکھا مری ہوئی مچھلی آ رہی ہوتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں وہ مر گئی چھوڑو اس کو نہیں پکڑو، تو جب مچھلی کھاتے ہوئے تو مری ہوئی تو کھاتے ہیں، ہم اس کو جب مر جاتے ہیں جبھی تو ہم کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو پکڑ کے کھا سکتے ہیں۔ سمندر کا مردار حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی جانور مر جاتا ہے، جیسے گائے مر گئی، بکری مر گئی، اور پھر ہم بولیں کہ ہم اس کو کھا لیں، پھر نہیں کھا سکتے، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور مائع حرام و قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان و زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ پانی کے اندر اگر مچھلی مر جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہوتی، نکال کے باہر جیسے شکار کرتے ہیں نکالتے ہیں باہر، اور باہر خشکی میں مر جائے تو وہ حلال ہوتی ہے، لیکن پانی کے اندر جو مر جائے وہ حلال ہوتی نہیں، حلال ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں طریقے سے حلال ہی مچھلی ہمارے لیے۔ پانی کے اندر مر جائے، پہلے زندہ ہی نا، جبھی تو مری ہے، جب ہم خشکی سے ہی باہر نکالتے ہیں جبھی تو زندہ ہوتی ہے، جبھی تو مرتی ہے نا وہ۔ شکار کی ہوئی ہوتی ہے، نکالی ہوئی ہوتی ہے، تو جیسے ہم جال سے ہم نکالتے ہیں، اسی وجہ سے مر جائے، جیسے مچھلی کو مار دیتی ہے یا کسی ہاں پھر تو وہ نہیں، پھر حرام ہے۔ پانی کے اندر مر جائے تو وہ پھر ہم نے یہ سنا۔ چلے میں انشاءاللہ اس کو اور پوچھ کے آپ کو بتا دوں گی، لیکن اس کا یہی ہے کہ وہ حلال ہی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی اور وجہ سے مر جائے تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ پوچھ کے بتا دوں گی کل انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف رحم کرنے والا غفور ہے، رحمان اور رحیم ہے، ہم اس کو شدید العقاب نہیں سمجھتے۔ جب ہم گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ سزا بھی دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ بے شک وہ رحمان ہے، اس کی رحمت جو اس کے غضب پہ حاوی ہے، لیکن وہ غصے والا بھی ہے، وہ سزا دینے والا بھی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ غصہ آ جائے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ ہر گناہ کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے گناہ کر لیے تو اسی وقت استغفار کر لیں، اس سے معافی مانگنے کریں۔ خاص طور پہ رات کو سوتے وقت اپنا پورا محاسبہ کیا کریں، اپنے آپ کو دیکھا کریں، اینالائز کیا کریں، آج نے پورے دن میں کیا کیا ہے، آج میں نے کون سے گناہ کیے تھے، کس کا ہم نے دل دکھایا، کس کو کون سی بات کہی تھی اس کو بری لگ گئی تھی یا مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دوں گا۔ ہر ایک بات پہ معافی مانگے، بول کے معافی مانگیں گے ہی تو معاف ہوں گے۔ اگر دل میں سوچ رہے تھے میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے ہی معاف کرتے، وہ نہیں ہوتا آپ کا۔ دیکھیں یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، ایک بار جب دل میں سوچتے ہیں ایک بار زبان سے نکالتے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو دل میں معاف کرتے ہیں اور زبان سے ادا نہیں کرتے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ کہ آپ اس کو زبان سے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، اپنی زبان سے منہ سے بول کے ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اگر تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔
آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جانے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک و ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی اچھی کرنے والی ہو۔ بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اس سے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہیں باتوں کی وجہ سے کفر مبتلا ہو گئے۔ دیکھیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بدتر شخص، سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس سے جو کیا کرے، جو ایسے کسی چیز کے بارے میں پوچھے اور وہ چیز اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی جائے۔ تو یہ ہے کہ دین کے اندر زیادہ سے ہمیں سوال نہیں کرنے چاہیے، ہر چیز کے بارے میں نہیں پوچھتے رہنا چاہیے۔ اچھا یہ نہیں تو یہ کیسے ہوگا، ضرور پوچھیں، آپ کو جو سمجھ میں نہیں آتا اس کے بارے میں پوچھیں، لیکن ہر چیز کے بارے میں پوچھیں، اس کی باریک سے باریک چیز کے بارے میں پوچھیں۔ یہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ دین میں ہم نے زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، جیسا بھی حکم دیا جا رہا ہے ہم نے اس پہ عمل کر لینا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا نا، ان کو بولا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ گائے ذبح کریں، انہوں نے 10 سوال کر دیے کہ اللہ تعالیٰ گائے کیسی ہو، بوڑھی ہو، جوان، اس کا رنگ کیسا ہو، کیا وہ کھیت پہ ہل چلاتی ہو، کہ وہ کیا کرتی ہو، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، انہوں نے اتنے سوال کر دیے، ان کے لیے وہ مشکل ہوتی چلی گئی۔ تو اس سے کیا کہا گیا، جب آپ کو کہا تھا قربانی کرو تو قربانی کرنی ہے ہم نے، یہ نہیں پوچھنا اللہ تعالیٰ بچڑے کی قربانی ہے یا بچڑا ہونا چاہیے تو کیسا بچڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرو تو کسی بھی چیز کے، کسی بھی مویشی کی قربانی کر سکتے ہیں، مویشی کی، یعنی کہ مرغی کو اٹھا کے قربانی کر دیں، مرغی کی نہیں ہوتی قربانی، 4 ٹانگوں والے جانور کی قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ کو پتہ ہے قربانی کرنی ہے، آپ لے کوئی سے جانور اس کو قربان کر دیں، آپ بولے نہیں یہ پتلا ہے، یہ دبلا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، جیسا آپ پوچھتے جائیں گے ویسا آپ پھنستے جائیں گے۔ جب آپ نے ایک چیز کی قربانی کر دی تو آپ بھی پوچھیں میں نے اس چیز کی قربانی کری ہے، آپ کو بولا جائے گا کہ انشاءاللہ قبول کی جائے گی آپ کی، آپ نے کر دی صحیح، قبول ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن اگر آپ وہی چیز آپ اس میں 10 سوال کر کے پوچھیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی کرنا، اور ایک تو اتنی ایکسپینسو ہو جائے گی کہ پیسے بھی اتنے نہیں ہوں گے، اور آپ کہیں گے میں کیسے کروں، اس سے اچھا میں والی گائے لے لیتے، میں اس کی قربانی کر لیتا ہوں، مجھے کم بھی پڑ لی تھی۔ لیکن وہ سوال کر کے اپنے اوپر ہی خود ہی آپ نے بوجھ ڈال لیا۔ تو اس لیے دین کے کام میں سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آئے اس کو ضرور پوچھنا چاہیے، اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کی چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے بھی تو ہوتا ہے نا، جب ہمیں کوئی بولتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا نہ نہیں ہے یہ کام، اور ہم کیا بولتے ہیں نہیں ہمارے تو امی ابو یہی کرتے آ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں یہی چیز ہوتی ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی صحیح بات بتائی جاتی ہے تو اس پہ یہی بات بولتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے خاندان میں کام ہوتا آ رہا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو ایک قرآن کی بات بتائی جا رہی ہے اور اوپر سے ہم کیا بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے خاندانی کام ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا خاندانی بات صحیح ہے، ہمارے قرآن کی بات زیادہ صحیح ہوگی؟ تو جب بھی حق ہمارے سامنے آیا کرے اس کو مان لیا کیا کریں، یہ نہیں دیکھا کریں کہ خاندان والے کیا کرتے ہیں اور اب کیا کرنا ہے۔ جب ایک چیز آ گئی ہمارے پاس کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ پھر وہ کیا ہوگا، روز قیامت ہمارے لیے حجت بن جائے گا، ہمارے خلاف بن جائے گا، اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، بولیں گے بتاؤ ذرا تم کام کرتے تمہارے پاس تمہیں پتہ بھی چل گئے تھے غلط کام ہے پھر بھی تمہیں کام کیا کرتے تھے، کیوں کرتے تھے کام؟ یہی جواب دیں گے نا اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے باپ دادا ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اپنے لوگوں کو تمہارے لوگ کہاں ہیں، پھر کیا کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جانا ان کے ساتھ، ہمیں تو جنت والوں میں شمار کر دیں۔ نہیں، کہاں جائیں گے؟ انہی کے ساتھ جائیں گے جن کے ساتھ آج دنیا میں، جن کو آج پسند کرتے آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائے، پھر اگر کوئی شخص پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت
ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، تو آپ ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بانسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کے حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقت کو جانتے ہیں۔ لیکن اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول عالم الغیب نہیں ہوتے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کل کی بات جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا تھا۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت ہی اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو اٹھائیں گے، سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے بتاؤ ذرا جب تم نے میرا دین پہنچایا تھا تو تمہیں کیسے کیسے جوابات ملے، یا تم نے میرا دین کس طریقے سے پہنچایا تھا، تو کیا جواب دیں گے اللہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم وفات پا گئے تھے، ہمارے پیچھے کیا ہوا ہم نہیں جانتے، تو صرف آپ کو ہی پتہ ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہماری بات سنتے ہیں؟ ہم کیسے دعاؤں پہ واسطہ دے کے بول سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہماری دعا قبول فرما لے، اپنے حبیب کے واسطے، اپنے اس کے واسطے میں دعا قبول کر لے؟ ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ جب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا اور ان کے جانے کے بعد ان کو تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، روز قیامت تک ان کو خبر نہیں ہوگی کہ میرے بعد لوگوں نے کیا کہا۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، جب وہ کچھ نہیں بول سکتے، کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ تعالیٰ اس کا علم تو آپ کو ہی پتہ کہ ہم غیب کی باتوں کو نہیں جانتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کچھ بھی۔ اور آج ہم کتنی آرام سے کہتے ہیں کہ رسول عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو تو کل کی ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ کتنی آرام سے اس آیت کا ہم انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ، ہم کہتے ہیں ہاں ان کو پتہ ہے، وہ جانتے سارا ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ تو کیا جواب دیں گے روز قیامت اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم زیادہ جانتے تھے، میں زیادہ جانتا تھا تم سے، جب میں نے ایک بات نازل کی ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں گے تو تم کیوں کہتے تھے غیب کی باتیں جاننے والے ہیں وہ؟ تو کیا جواب دیں گے اس وقت؟ ہم نے اس وقت کی اپنی فکر کرنی ہے۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو میں اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونک مارتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا آگ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ حواری جو تھے جیسے کہ صحابہ تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ کی ہر بات پہ عمل کرنے والے تھے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے، ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو حواری تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ آپ کیا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ ہمارے لیے دسترخوان نازل کریں، آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اترے تاکہ وہ ہمارے لیے یادگار اور ہمارے لیے عید کا سبب بنے، اور ہم یقین کر لیں کہ آپ ایک سچے نبی ہیں، ایک اللہ کے رسول ہیں، تو ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بولا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کے لیے یہ جو بولیں مطالبہ کریں گے، اس مطالبہ قبول کرنے کے لیے دسترخوان نازل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں نازل کر دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کرا، اگر کوئی مجھ پر ایمان نہ لایا تو میں ان کو وہ سزا دوں گا کہ آج کے بعد نہ میں کسی کو وہ سزا دوں گا اور نہ میں نے کسی کو وہ دی ہے وہ سزا۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ پھر تو رہنے دیں کہ انسان ہے، ظاہر سی بات ہے منع تو کر ہی دیں گے، اور کفار ہیں اور منافقین تو سب میں ہی ہوتے ہیں، تو نہیں اللہ تعالیٰ دسترخوان چھوڑ دیں آپ۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سے ہم مطالبہ کر دیں اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں دے دیں اور پھر ہم یہ چیز کر لیں گے،
ہوتے رہے ہمارے لیے بھی، ہم کیا اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لیں، اس کے بعد ہم یہ کام ضرور کریں گے، اور پھر ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا بھی ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غضب ناک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے نا، ہم اپنی امی کو کہتے ہیں کہ امی ذرا مجھے میرا یہ کام کر دیں، میں آپ کا یہ والا کام کر دوں گی، آپ میرے کپڑے استری کر دیں، میں دکھا کے برتن دھو دوں گی، اور پھر وہ امی تو کام کر دیتی ہے ہمارا، لیکن ہم ان کا کام نہیں کرتے، تو ہمیں غصہ آتا ہے نا، کتنا غصہ کرتی ہے امی کہ ایک کام بولا تھا وہ بھی کام تم نے نہیں کرا، میں نے سارا کام کر کے دیا پھر بھی تم میرا کام نہیں کر رہی۔ تو اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بھی ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں نا، تو اتنا زیادہ ان کو غصہ بھی پھر آتا ہوگا نا، جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو پھر غصہ بھی آتا ہے۔ تو جب بھی کوئی دعا مانگا کرے، جو بھی چیز کیا کریں، تو اس پہ شرط نہیں لگایا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے تو میں یہ کام کروں گا، تو پھر یہ کام ہوگا، اس سے پہلے ہی وہ کام کر کے پھر دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی قبول ہو جائے گی، تو نہ شرط لگے گی نہ کوئی گناہ ملے گا اگر آپ وہ کام نہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرط نہیں لگایا کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر ہوگا تم مومن ہو، انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پہ آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، تو تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ نا وَأَنْتَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ہم رزق کے لیے، جو رزق میں تنگی ہوتی ہے نا ہمارے لیے، تو اس دعا کو پڑھنی چاہیے، ان شاء اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی ہوتی ہے اس دعا سے۔ یہ کیا ہے؟ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے اللہ ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہ دی ہوگی۔ غرض سبھی احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب پہ عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ دیکھیے کیا کتنی صاف بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے ان کو پیدا کیا تھا، ایک خوب سے اپنی پیدا کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف وہ بات جانتا جب تک میں ان کے اندر تھا، جب میں وفات پا گیا تو مجھے کوئی بات نہیں پتہ تھی وہ کیا کرتے رہے میرے پیچھے، کہ میں عالم الغیب نہیں تھا، میں غیب کا جاننے والا نہیں تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان پہ نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پہ نگران ہیں، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا دل ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اس پہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ان کو سزا دے دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان پہ رحم کیجیے۔ کتنے بڑا انہوں نے شرک کرا، کتنی بڑی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گناہ کرا، اس پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توبہ کی دیکھیں کیسے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، آپ تو بندے ہیں، وہ آپ کے بندے ہیں، آپ تو رب ہیں نا، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ وہ کہاں ورنہ تو کیا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جیسا آپ چاہیں آپ کریں، آپ کرنے والا، سزا دینے والا، پکڑنے والے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا وہ، لیکن دیکھیں اپنی قوم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میری قوم نے اتنا بڑا گناہ کرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ان کو معاف کر دینا۔ تو یہی رحمت ہے جو ہمیں کیا کرتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے رکھتی ہے، جو ہم گناہ کے بعد استغفار کر لیتے ہیں نا، اسی کی بدولت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ حاوی آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں پلٹ آؤ، گناہ جیسا بھی ہو جائے پلٹ آؤ، میں معاف کروں، کتنی بار بھی گناہ ہو جائے پلٹ آؤ، میں معاف کر دوں گا۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ سورہ الانعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا
ہم سر ٹھہرائے رہے ہیں، ہم سر ٹھہرا رہے ہیں وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑا رہے ہیں، عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اس شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ دیکھو فرشتے کب نازل کیے جاتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں نا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کے نازل کیے جاتے ہیں۔ دو وقتوں میں آتے ہیں فرشتے۔ لیکن دیکھیں جب ہم کوئی ایسے سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے چلے یہ کام کرتے، تو وہ جو انہوں نے جس سے مطالبہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے گیا اس کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، فرشتے تو جب اتارا جاتا ہے جب عذاب لے کر آتے ہیں، وہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے جب فرشتے آتے ہیں، اور جنہوں نے حق کا انکار کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ہے تو ان کے سامنے 10 نشانیاں بھی رکھتے ہیں، وہ جب بھی نہیں مانتے۔ ماننے والے تو ایک نشانی دیکھ کے ہی مان جاتے ہیں اور نہ ماننے والے 10 نشانی دیکھ کے بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ہر چیز ہمارے اندر رکھی ہوئی کہ ہمارے دل کیسے، کیا ہم ماننے والے ہیں، ہم نہیں ماننے والے، یہ ہم خود ہوتے ہیں، سامنے والے نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ سمجھا صحیح سے نہیں رہا، ہم کیا بولتے ہیں، کیا دیکھیں کہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا، ہمارا کیا دماغ، ہمارا کہاں دماغ لگا ہوا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ہوتا ہے، نہ کہ سامنے والا کسی اور کا قصور ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیوں یہ ہر چیز میں ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دنیاوی چیزوں میں بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی پڑھائی لکھائی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیوں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیوں ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہے۔ تو سوچیں ذرا میں کیا سوچ رہی ہوتی ہوں، میں کام کرتے میں کیا دیکھ رہی ہوتی ہوں، میرا کہاں دماغ ہوتا ہے۔ تو جب اس چیز کو پکڑ لیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سمجھ میں آنے لگے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پہ آخر کا وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ دیکھیں پھر کہا جا رہا ہے کہ قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، لیکن سیر کس وجہ سے کرو؟ اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے، نہ کہ جائیں گھومیں پھریں گانے سنیں ہنسی مذاق کریں واپس آ جائیں۔ تفریح کا اور پکنک کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پکنک پہ جائیں، کیوں جائیں؟ تاکہ ہم جائیں دیکھ کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان، کیونکہ ہمیں گھر میں رہتے ہوئے تو یہ ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، اور اتنے کام ہوتے ہیں، اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم کسی چیز کا غور و فکر کریں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، جہاں جا رہے ہیں ان کی چیزوں کو دیکھیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ لیکن ہم جب کہیں گھومنے جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ غور و فکر کیا کریں، یہ چیز ایسے کیوں ہے، کہ دیکھو ذرا کتنا بڑا آسمان ہے، یہ دیکھو درخت کیسے رکھے ہوئے۔ اسی طریقے سے جو انسانی چیزیں ان کو بھی دیکھا کریں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں یہ کیسے چل رہی ہیں، یہ کیسے ہے کہ ان کا اگر بریک فیل ہو جائے یا یہ ہلکا سا کوئی ادھر ادھر چیز ہو جائے تو یہ کہاں جائیں گے یہ۔ لیکن یہ ان کے بریک فیل نہیں ہوتے، ان کے کچھ خراب نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں خراب ہوتے؟ ان سب کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دے کہ اس نے کتنی بڑی بڑی چیزیں بنا لی، کتنی بڑی عمارتیں بنا لی ہیں۔ عمارتوں کو، بلڈنگس کو دیکھ کے سوچا کریں کہ یہ بلڈنگ اتنی بڑی بڑی ہے، ہلکا سا جھٹکا ہے، یہ کیسے گر جائیں گے، کیا یہ لوگ کیا کریں گے اس وقت، کہ انہوں نے اپنے آخرت کی فکر کی ہوگی، اپنے آخرت کی بھی اتنی بڑی بڑی بلڈنگس بنا کے رکھی ہوں گی، تو آج دنیا میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ان لوگوں نے تیار کی ہیں۔ ایسے غور و فکر کیا کریں، ایسے دیکھا کریں چیزوں کے اندر، پھر دیکھیں آپ کو گھومنے میں بھی مزہ آئے گا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہم گھومنے جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں مزہ نہیں آیا،
مزہ کیوں نہیں آیا؟ کہ ہم نے خود ہی مزہ نہیں لیا. ایک انجوائمنٹ جو تو خود آتی ہے، آج تک خود فیل نہیں کریں گے نا وہ نہیں آئی. کوئی آپ کو انجوائمنٹ نہیں کروا سکتا، آپ نے خود انجوائمنٹ کرنی ہوتی ہے، آپ نے خود فیل کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہی ہوتے ہیں کتنا بھی گھما لیں، کچھ بھی کر لیں، آنکھیں میں کہیں گے مزہ نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے خود ہی کوشش نہیں کری کہ وہ کچھ لطف اندوز ہوتے، تو خود سیر تفریح کرتے. جب خود کچھ نہیں چاہتے تو دوسرا بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو خاص طور پہ پکنک پوائنٹس پہ اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھا کریں، اور اس کو کثرت سے یاد کیا کریں، اور میوزک سے اوائڈ کیا کریں. جو راستے میں جا کے میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ان سے اوائڈ کیا کریں، گانے نہیں سنا کریں، کیونکہ دوران سفر گانے سننے سے صاف منع کیا گیا ہے. اور سوچیں ذرا سفر کے اندر تو ویسے بھی ہم موت کے منہ کے اندر ہی ہوتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ کہاں سے کون سی چیز آ کے ہمیں لگے اور ہم مر جائیں. تو دوران سفر تو ویسے ہی موت کے اندر ہو. کیا یہ چاہتے ہیں کہ جب مرے تو اس حال میں مرے گانے سنتے ہوئے مرے، کانوں میں ہینڈ فریاں لگی ہوئی ہوں اور گانے سن رہے ہوں، یہ کار کے اندر میوزک چل رہے ہوں اور ہم مر جائیں؟ کہ یہ چاہتے ہیں اپنا انجام؟ جب اٹھائے جائیں تو گانے سننے والے کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں تو دیکھیں کہ یہ کون ہے، یہ تو سارے میوزک سننے والے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں کیسے آ گئے؟ ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے تھے. پھر پتہ چلے کہ نہیں، وہ جو آخری عمل تھا نا تمہارا، جو گانے سنتے تھے مرے تھے، وہی حال ہے تمہارا. اور یاد رکھیں جو کام زیادہ کرتے ہیں نا ہم، موت کے وقت بھی وہی کام ہم زیادہ کرتے ہیں. اس پہ ریسرچ کی گئی ہے، سائنس سے ریسرچ کی ہے کہ جو لوگ زندگی اپنا زیادہ کام کرتے ہیں وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں موت کے وقت بھی. جب کچھ لوگ ہاسپٹلس میں تھے تو سائنٹسٹ نے جا کے جب ان کو دیکھا کہ کچھ لوگ تھے وہ گانے گا رہے تھے. پوچھا کہ ان کے گھر والوں سے کہ موت کے منہ کے اندر کو کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا کریں، تو گانے گا رہے ہیں کہ ان کے منہ سے میوزک کی آواز آ رہی ہے. تو ان کے گھر والوں نے یہ بتایا کہ ہر وہ گانے سننے والے تھے، ہر وہ گانے سنا کرتے تھے. پھر کچھ لوگ تھے جو گالیاں دے رہے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھا کہ کیوں، بتایا گیا بھائی ہر وقت گالی دینے، ہر بات پہ گالی دینے والے تھے. تو وہ اس حالت میں بھی گالی دے رہے تھے جب ان کے بعد حالت نزا آئے ہوئے تھے، جب مرنے کا وقت آیا ہوا تھا. تو دیکھیں جو لوگ قرآن سننے والے تھے تو اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے منہ سے. جو کلمے پڑھنے والے تھے وہ اس وقت بھی قرآن کلمہ پڑھ رہے تھے اپنے منہ سے. تو ہم نے دیکھنا ہم اپنا شمار کے لوگوں میں کرتے ہیں کہ ہم بھی گالیاں دینے والوں میں ہوتے ہیں، گانے سننے والوں میں ہوتے ہیں، یا ہم بھی قرآن پڑھنے والوں میں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھنا جو کام زیادہ ہم کرتے ہیں اسی کام کی بنیاد ہے ہماری مرنا، اسی کام پر ہم مریں گے، وہی کام ہم آخر میں کر رہے ہوں گے. ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنے سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے روزی دیتے ہیں، ہم سے لیتے نہیں ہیں. ہمیں نہیں بولتے کھلاؤ مجھے کھانا کھلاؤ، لاؤ میرے لیے یہ کرو. وہ تو ہمارے لیے بولتے نا جاؤ دوسروں کو کھانے کھلاؤ تاکہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تاکہ تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. تم لوگوں کو دو تمہیں ہی دیا جائے گا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ہم سے. اتنی بڑی دنیا بنانے کے باوجود ہم سے کچھ نہیں مانگتے. اور آج ہم کیا کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں، کتنے اس سے جواب رکھتے ہیں کہ یہ مجھے یہ کام کر کے دے، یہ مجھے یہ کام کر، میں نے اس پہ یہ احسان کیا تھا، میں نے اس پہ یہ احسان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو لاکھوں کروڑوں پہ احسان کے، لیکن ایک بدلہ ہم سے نہیں مانگتے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اتنے پیارے پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے، اتنے عظیم پیغمبر ہونے کے باوجود کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی کروں تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں تو کہ روز قیامت مجھے کیا ملے گی؟ سزا بھگتنی پڑے گی. خوفناک دن میں ایک سزا مجھے بھگتنی پڑے گی. وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جو ہر وقت نیکی کرنے والے تھے، ہر وقت کوئی برائی نہیں کر، ہر وقت اللہ کا نام لے، ہر وقت ذکر کرنے والے تھے. کبھی ان کی زبان نہیں رکتی تھی اللہ کے ذکر سے. اور ہم کتنے غافل ہیں. اللہ کا ذکر صرف ایک وقت میں کر لے، کہتے ہیں بس کافی ہے، اب کیا ضرورت ہے کرنے کی، بس بہت کر لیا، اب نہیں ضرورت ہے. پورے دن سے کرتی پہ رہی ہوں، تھوڑا سا حق بنتا ہے کہ یہ چیز دیکھ لوں، ذرا مووی دیکھ لوں، یہ موبائل استعمال کر لوں. اب تو حق بنتا ہی ہے نا، پورے دن استعمال کر لیتی، پاگل ہو جاؤ گی پڑھتے پڑھتے. نہیں یہ کام کر لیتی، یہ تو پتہ نہیں کس سے ہمارے دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ جتنا پڑھیں گے اتنا پاگل ہو جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا یہ چیز، کہ نبی السلام کو نہیں پتہ تھا یہ چیز کو، کہ میں پڑھتا رہوں گا، میں راتوں کو جاگوں گا، میں اتنے بڑے بڑے قیام کروں گا، میرے پاؤں سوج جاتے ہیں، میں پاگل ہو جاؤں گا.
میرا دماغ پھٹ جائے گا. جو ہم آرام سے اپنے بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں کہ اتنا نہیں پڑھا کرو, اتنا کام نہیں کیا کرو, تم پاگل ہو جاؤ گے. یہ نہیں ہے. یہ جتنا ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں گے نا, یہ اتنا زیادہ چلے گا. جتنا کم استعمال کریں گے اتنا کم استعمال ہوگا. یہ پھر ہو سکتا ہے پھر ہم پاگل ہو جائیں اگر استعمال نہ کریں تو. لیکن کیا ہے کہ اس کو استعمال کریں. جتنا استعمال کریں گے اتنا کیپیسٹی بڑھے گی, اتنا آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی چیزیں. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پہ اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے, اور اگر تمہیں کسی بھلائی سے فائدہ کرے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے, اور وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے, اور دانا اور باخبر ہے. قل ایو شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے, اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہے؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے, اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. دیکھیں ابھی کیا کہا جا رہا ہے. جب بھی قسم کھانی ہے, گواہی دینی ہے, تو صرف اللہ کی دینی ہے. اپنے گھر والوں کی, اپنے ماں باپ کی, بچوں کی, اولادوں کی, کسی کی گواہی نہیں دینی. کوئی یہ قسم کھاتے رہے میری ماں کی قسم, میری اولاد کی قسم, اور اس کی قسم سے قسم, یہ سب گناہ ہے. یہ سب گناہ میں چلی جاتی ہے. کسی کی بھی قسم نہیں کھا, صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن کی بھی قسم نہیں کھا سکتے آپ. قرآن کی بھی نہیں, رسول کی بھی نہیں, کسی کی بھی نہیں کھاتے. صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں آپ قسم. ٹھیک ہے, تو کوشش کرنی ہے جو بھی قسم کھاتے ہیں گناہ ملتا ہے الٹا, بلکہ قسم تو کھانی ہی نہیں ہے, اور قسم کھانی بھی پڑتی ہے. کبھی ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری بات کا یقین نہیں کیا جاتا. اگر قسم کھاتے ہیں تو صرف اللہ کی قسم کھائیے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اتنی قسم کھائی ہوتی ہے کہ اللہ کی ہر جھوٹی بات پہ ہم اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں, تو لوگ پھر ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم قرآن کی قسم کھانے لگ جاتے ہیں, پھر اپنے بچوں کی قسم کھانے لگ جاتے ہیں, پھر ہم دوسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم نے ایک چیز کو ہم نے کیا کر دیا, کم کر دیا. اللہ کی قسم کو اتنا کھایا کہ لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہمارے اوپر سے. نہیں, یہ جھوٹی بولی تو ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتی رہتی ہے, اس پہ تو یقین ہی نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کبھی قسم کھا کے انہوں نے اپنی بات کا یقین دلایا. ہاں, وہ اللہ کے دین کے لیے قسم کھاتے تھے, اللہ کی جو دین کی بات ہوتی تھی اس کے لیے قسم کھاتے تھے, لیکن کبھی اپنی وفات کے لیے انہوں نے کبھی قسم نہیں کھائی. کبھی انہوں نے قسم نہیں کھائی کہ قسم کھا کے بتایا ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے یہ کام نہیں کیا. لیکن اللہ کی جہاں بات ہوتی تھی اس پہ قسم کھا کے بتاتے کہ یہ اللہ کی بات سچی ہے, اس سے میں قسم کھا رہا ہوں. لیکن کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے نا کہ میں نے بات یہ سچ بتائی گئی. تو کیا ہم نے کرنا ہے کہ آج سے قسمیں نہیں کھانی ہے. قسمیں کھانوں کو چھوڑ دینا, اپنی بات سے ہی لوگوں کو یقین دلانا ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا, مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے اور اسے نہیں مانتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے, جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جس روز یہ جو اس آیت ہے, دیکھیں اللہ سے بڑھ کر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. کیا مطلب ظلم کا؟ کون اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ یہی تو جھوٹ باندھتے ہیں نا ہم, جو بولتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب ہیں, وہ تو وفات نہیں پا رہے, تو پردہ کیا ہوا ہے, ان کو تو ہر بات کا پتہ ہے. اسی طریقے سے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل نہیں کی تھی, ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہ سب سے بڑھ کر جھوٹ ہے, سب سے بڑا ظالم ہے. وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ کبھی آگ سے نہیں بچ سکتا. کامیابی, اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچ جانا, جنت میں چلے جانا. تو وہ آگ سے نہیں بچ سکتا جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے, تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھائیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ گھڑیں گے, اور وہاں کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں, مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے, اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس
पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो इनमें से जिन लोगों ने इनकार का फ़ैसला कर लिया है वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्तान पारीना के सिवा कुछ नहीं। वो इस अमर हक़ को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं, वो ख़ुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो ख़ुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं है। काश तुम उस वक्त की हालत देख सकते हैं जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस वक्त कहेंगे काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानी को ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। दर हकीकत ये बात वो मौज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी, वरना अगर उन्हें साबिक ज़िंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर वो वही सब कुछ करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी जो कुछ भी है बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज़ दोबारा ना उठाए जाएंगे। काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक्त इनका रब इनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे हाँ हमारे रब ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अज़ाब का मज़ा चखो। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे अफसोस हमसे इस मामले में कैसी तकसीर हुई, और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। रोज़ क़यामत क्या होगा? सब अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ ला देंगे। हमारे गुनाह हमारी पीठों पर होंगे। जैसे क्या सामान उठा के लेके जाते हैं ना, लेकिन क्या होता है कि हम उसको नीचे रख देते हैं, थक जाते हैं नीचे उतार के रख देते हैं, फिर थोड़ी देर फिर दोबारा उठा लेते हैं। लेकिन रोज़े क़यामत हम नीचे नहीं रखेंगे, वो हमारी पीठ पर ही रहेंगे और फिर क्या होंगे कि वो हमें जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। तो उन बोझ को क्या करना है? आज दुनिया में ही हल्का कर लेना है ताकि रोज़े क़यामत हमारे ऊपर सवार ना हो बल्कि हम उन पर सवार हो जाएं। ठीक है, वो हमारे पास सवार नहीं होने चाहिए, उन पर इस्तग़फ़ार करना है हमने। दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है। हकीकत में आखिरत ही का मुकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग कल से काम ना लोगे? देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कल से काम लो। दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है। इसको इस बात से समझे क्या होता है कि एक खेल होता है, एक तफरीह होती है, जैसे कि हम मैदान में जाते हैं खेलने जाते हैं तो वहाँ पे खूब इंजॉयमेंट करते हैं कि आखिर क्या होता है हम थक जाए तो वापस आ जाते हैं, उस चीज़ को सारी चीज़ों को छोड़ के वापस आ जाते हैं ना। इसी तरीके से दुनिया है हमारे लिए कि हम ये खेल है हमारे लिए, ये तमाशा यही है ना कि हम कमाने के पीछे भागे जा रहे हैं, थकाए जा रहे हैं, अपने आप को पैसे के पीछे भागे, दौलत के पीछे भागे जा रहे हैं। तो क्या होगा कि हम थक जाएंगे, मौत आ जाएगी, हम मर जाएंगे। फिर क्या होगा? वही चीज़ हमारे साथ होंगी जो हमने नेक काम किए होंगे। तो दुनिया को खेलो तमाशा समझ, जिस तरह ये खेल ख़त्म हो जाता है कोई उसका कुछ चीज़ नहीं रहती, हमने खेला उसको छोड़ के वापस आ जाते हैं, कोई चीज़ ना साथ लेकर आते ना उसको देखते हैं वापस पलटने का, तो ना उसमें से कोई चीज़ काम आती है हमारे। इसी तरीके से दुनिया है, सिर्फ वो चीज़ काम आती है, वो चीज़ काम आएगी जो हमने नेकियां की होंगी। ठीक है, जो हमने दूसरों का साथ, जो दूसरों की मदद की होगी, दूसरों की किसी भी तरीके से मदद की होगी, इबादत की होंगी, यही काम आने वाला, इसके अलावा कुछ काम नहीं आने वाला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं इससे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं जुटलाते बल्कि ज़ालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल जुटाए जा चुके हैं, मगर इस तकज़ीब पर और इन अज़ियतों पर जो इन्हें पहुंचाई गई इन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि इन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। वो पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया इसकी खबरें तुम्हें पहुँच ही चुकी हैं, ताहम अगर इन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर तुम में कुछ ज़ोर है तो ज़मीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और इनके पास कोई निशानी ले आने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर जमा कर सकता था, लिहाजा नादान मत बनो। दावत हक़ पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो इन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर वो इसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे।
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی مبتلا ہے۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہے۔ ہم نے ان کی تقدیر کی نوشے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرح سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانی کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے و گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ دیکھیے کیا ہے کہ جب ہم کیا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، اس کو نہیں کرو، اس کو چھوڑ دو اور نیکی کی طرف آ جاؤ۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوتا ہے، 3-4 دفعہ ایسا ہوتا ہے، 7-8 دفعہ ایسا ہوگا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ ہمیں ریمائنڈرز نہیں دیے جاتے ہیں، پھر ہم سے ریمائنڈرز کھینچ لیے جاتے ہیں اور ہمیں نعمتیں دے دی جاتی ہیں۔ پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جو گناہ کرے نا ہم صحیح کام کرے، اسی کے بدولت ہمیں نعمت دی جا رہی ہے۔ تو ہم کیا ہوتا ہے اس گناہ میں مگن ہو جاتے ہیں اور اس گناہ کو ہم چھوڑتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ گناہ سے، کیونکہ ہمیں کیا ہوتا ہے جب ہمیں پہلے بتایا کہ یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، تو ہم نے اس وقت نہیں چھوڑا۔ تو ایک تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں گے، پھر وہ ہم گناہ بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت بھی دے دیتا ہے، وہ ہمارے لیے ہوتی ہے آزمائش۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آخر میں بس موت آتی ہے اور موت ہمیں پکڑ لیتی ہے، اور موت اس حال میں آتی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ کہ اگر یہی ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو وہ آخرت میں بھی استغفار کرنے والے ہوں گے، اپنی موت میں بھی استغفار کرنے والے ہوں گے، اور جب مریں گے تو اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں گے وہ سارے، کیونکہ وہ استغفار کرنے والے تھے نا، اپنے گناہوں کی معافی کرنے والے تھے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے آپ سب کو کہ کیا کیا کریں، استغفار کثرت سے کیا کریں۔ ابھی جو زلزلہ آیا تھا ہم سب کو پتہ ہے نا، ابھی زلزلے آئے تھے، ابھی کہاں پہ لاہور میں آیا تھا، پنجاب کے سائڈ جو زلزلہ آیا ہے ایبٹاباد میں جگہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیا تھا کہ جانے نہیں گئی، لیکن زلزلہ بہت شدید آیا تھا کہ باقاعدہ پوری بلڈنگ ہلتی ہوئی فیل ہو رہی تھی سب کو۔ تو میں اساتذہ کا ہی ایک ان کا میسیج آیا تھا وہ سن رہی تھی، تو اس میں یہی بول رہی تھی وہ کہ بتائیں سر آپ کا سب کا کیا حال تھا، کیا کر رہے تھے آپ سب، کل رات کو زلزلہ آیا۔ تو وہ اپنی کلاس لی تھی، وہ ایسی کلاس لے رہی تھی وہ اساتذہ، تو ساری خواتین کچھ بتائی تھی، ہم وہ آئے تھے زلزلہ جو آیا تھا، ہم نے ٹائم دیکھا وہ عشاء کی نماز کے ٹائم آیا تھا، عشاء کے وقت کا ٹائم تھا۔ تو استاذہ نے کہا میں نے تو فرض پڑھ لی تھی، میں سنت پڑھنے کے لیے اٹھ رہی تھی، اور اپنے شوہر کو بتانے لگی، وہ تو اس وقت سجدے کے اندر تھے۔ یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت وہ سجدے کے اندر تھے، کہ نیک اعمال ہوتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کب ہمیں مصیبت آ جائے، لیکن ہم اس پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں اس مصیبت میں بھی وہی اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بعد مجھے ایسی لگی کہ ہم کیا کرتے ہیں، عشاء کی نماز کب پڑھتے ہیں، 10-11 بجے پڑھتے ہیں نا، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے، جیسے 9 بجے تک، 9 بجے پڑھو سو جاؤ، کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے سے، نماز پڑھو فوراً ہی سو جاؤ۔ تو دیکھیں اگر اول وقت نماز پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے، کہ اس مصیبت وقت میں اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہوتے ہیں، کہ فرض پڑھ چکے ہیں کچھ لوگ کہ انہوں نے اپنے فرض ادا کر دیے، فرض ان کی جان چھٹ گئی ہے، خصوصاً ذرا کتنے لوگ ایسے ہوں کہ ان کو موت آ جائے، انہوں نے فرض بھی نہ پڑھے ہو، نماز ہی نہ پڑھی اس پر، کتنے لوگ ایسے سجدے کے اندر ان کو موت آ جائے۔
تو جب بھی کوئی مصیبت آیا کرے اور آپ نماز پڑھ لیں ہوں تو اپنی نماز کو اور لمبا کر دیا کریں. نماز جلدی سے پڑھ کے سلام نہیں پھیر لیا کیا کریں, نماز کو لمبا کر دیا کیا کریں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ میں استغفار کر رہی تھی, پھر میں بستر پہ لیٹی اور پھر جو کلاس میں جو ساری خواتین تھیں سب یہ کہنے لگے کہ ہم بھی استغفار کر رہے تھے, کیونکہ زلزلے کے وقت استغفار کرنی تھی. اور ہماری کیا طرز عمل تھا, ہم نے دیکھا یہاں دیکھا اور یہیں سے اگنور کر دیا, یہ تصویر دیکھ کے آگے کر دی, بس اس کو بتا دیا, اس کو بتا دیا, بس یہی کر رہے تھے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا, خاص طور میں نے تو کوئی دعا نہیں پڑھی تھی, میرے دماغ میں بھی نہیں تھا, کوئی خیال ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم اتنے گناہ کے لیے مگن ہو جاتے نا, ہمیں کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں یاد ہی نہیں رہتی ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, ریمائنڈرس ہوتی ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں کہ با میری طرف آ جاؤ. یہ کبھی نہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کب اپنے پاس بلا لوں. میں تمہیں وقت تھوڑی نہ دوں گا کہ تم سے معافی مانگو, تم نماز پڑھو, اٹھ کر اپنے سارے فرائض پورے کرو, پھر میں اپنی طرف بلاؤں گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے جو میرے سب سے قریب ہوتا ہے نا, فرض کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب فرائض کو پورے کرتا ہے نا, اپنے ہر فرض پورے کرتا رہتا ہے, تو میرے بہت قریب آ جاتا ہے. تو اپنے فرض ہم نے دیکھے, اپنے فرض کیسے اپنے فرض کیسے ہم پورے کر رہے ہیں. اور اب ویسے رمضان ہے نا, رمضان میں تو فرض ہوتے ہیں, اس کا تو ڈبل ٹرپل اجر ملتا ہے ہمیں. تو اپنے فرائض کو ہم نے دیکھنا, ہم نے کس طریقے سے ان کو ادا کر رہے ہیں. وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں, پر جب ہماری طرف سے ہم پر کوئی سختی, تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تھا. اچھا جی, تو ہو گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو, کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بنائی ہوئی سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے, تو اللہ کے سوا اور کون سا اللہ ہے جو یہ قوت ہے تمہیں واپس دلا سکتا ہو. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور پھر کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو, کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بیچتے ہیں اسی لیے تو بیچتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے ہوں اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں, ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش پہ سزا بھگت کر رہیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو, میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو, میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. صاف اللہ کی آیات, اور صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نہ میرے پاس خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں, نہ ہی میں نور ہوں. میں نور تک نہیں ہوں. نور صرف اللہ کی ذات ہے, وہ نور ہے, اس کے علاوہ کوئی نور نہیں ہے. نور سے فرشتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہے, میں تو انسان ہوں, میں بندہ ہوں, اور میں غیب نہیں رکھتا ہوں. میں کل کا نہیں جانتا کل کیا آنے والا ہے. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو, کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید کس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کے روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں, انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں, کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں, کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں تو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو, تم پر سلامتی ہے, تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ معاف کر دیتا ہے, وہ نرمی سے کام لیتا ہے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا حال بالکل نمایاں ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ کام ہو گیا ہے تو معافی مانگو, میں تو معاف کر دوں گا, بلکہ تم پہ اور رحمت ہے اور اپنی برکتیں نازل کروں گا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اور میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی ہمارے حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرا تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کے وہ باخبر ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب پہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، مجھے تو اس پتے کا ہی پتہ ہے جو پتا ایک درخت سے گرتا ہے۔ کہاں وہ تمہاری دعائیں جو تم مجھ سے مانگتے ہو کیا وہ مجھے نہیں پتہ ہوں گی؟ کیا وہ میں تمہاری دعاؤں کو نہیں جانتا ہوں گا؟ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کا کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرح تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا و سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کچھ سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیت میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر تم کسی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو جو کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا ایسے کوئی اوپر نیچے کر رہے ہیں کہ نماز میں ایسے کیا جاتا ہے اور روزے میں ایسے کیا جاتا ہے، نماز ایسی پڑھنی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے، اگر اس طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھ جاؤ۔ اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے، سب نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو ان کو جو گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ تمہیں بھی ملے گا، لیکن تم ان سے بات نہیں کر رہے، تم بیٹھے ہو خالی ان کے پاس، تو کیا ہوگا کہ اس کا گناہ تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن اگر تم بھول جاتے ہو، تم بیٹھو، جیسے تمہیں یاد ہے فوراً ہی وہاں سے اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن اگر یاد آنے کے باوجود بھی وہیں بیٹھے رہو گے تو پھر گناہ میں شریک دار ہو جائے گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھا کریں جو کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا دین کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیت پر ٹھیک ہے ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگاروں لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فرح مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت و تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے
کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہم لا جعل منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگردہ پھر رہا ہو، درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت پہ صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا، اس کا اشارہ عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب و شہادت ہر چیز کا عالم ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہتا ہے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا اے بردانے قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم سے جھگڑنے لگی تو اس نے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ کہ کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم کو کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ کار یہاں سے بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی نہیں بنایا تھا نا، جیسے وہ پیدا ہوئے انہوں نے بول دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا ہو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نبی، کسی بھی نبی کو ایسے نہیں بنایا گیا کہ ان کو فوراً بتا دیا گیا ہو کہ میں ایک اللہ ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور میری عبادت کرنا ان کو نہیں مانو غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ کسی بھی نبی کو ڈائریکٹ اس طریقے سے شریعت نہیں دی جاتی تھی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانے کا ارادہ کرتے تھے تو جب پیدا ہوتے تھے تو ان کے دل کے اندر ایک اچھی اور بری کی تمیز ہوتی تھی، ایک اچھائی اور ایک برائی کی تمیز ہوتی تھی ان کے دل کے اندر۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ ہر نبی کے اندر پھر ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی تھی، پھر وہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، پھر ان کو کنفرم پتہ چل جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کے والد جو تھے سخت مشرک تھے، یہ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر بیچتے تھے، اپنے ہاتھوں سے
اپنے حضرت سے ان بتوں کو بناتے تھے اور پھر ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ ان کے والد ہی یہ کام کرتے تھے، اور سوچے کہاں ان کا بیٹا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تمیز رکھی تھی، ان کے اندر یہ رکھا تھا کہ ان کو ہے اچھائی اور برائی کا پتہ تھا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، تو وہ دیکھتے تھے کہ میرے باپ اپنے ہاتھوں سے بت کو بناتا ہے اور پھر انہیں سے مانگ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور ہم پھر اسی سے اپنی دعائیں مانگیں، وہ میری دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کیا کرا، انہوں نے ان کو تو نہیں مانا، ان بتوں کو چھوڑ دیا، ان پتھروں کو چھوڑ دیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ میرا رب کون ہے، کس سے بھی مانگوں، کس کو بھی پکاروں، پھر وہ بیٹھتے ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے میرے حکم دی نا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرو گے، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرو گے؟ تو وہ بیٹھتے ہیں رات کو غور و فکر کرتے ہیں، ستارے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بولتے ہیں کہ یہ جو ستارہ ہے یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ چمکتا ہوا ہے، یہ روشن ہے، وہ بہت دور ہے، یہ تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند نکلتا ہے تھوڑی دیر بعد تو ستارے کی روشنی کم ہو جاتی ہے، چھپ جاتا ہے، تو چاند کو دیکھ کے بولتے ہیں یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، کہ اس نے تو ستارے کو چھپا دیا، اور یہ تو اتنا روشن اتنا چمکدار ہے، اور یہ تو غروب بھی نہیں ہونے والا، یہ میرا رب ہے۔ ایک جب دیکھتے رہتے ہیں تو چاند میں پھر غروب ہو جاتا ہے، چاند دیکھیں پوری رات بیٹھ کے غور و فکر کر رہے ہیں، پورے صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے، صرف اس کو جاننے میں لگے ہوئے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ چاند میں غروب ہو گیا تو کیا کہتے ہیں، نہیں میں ان پہ ایمان نہیں لاتا جو غروب ہو جائیں، جو چھپ جائیں، میں ان پہ ایمان نہیں لا سکتا۔ کہ دیکھتے ہیں سورج نکل گیا، سورج کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ روشن ہے، اسے تو چاند کو چھپا دیا، اسے تو ستاروں کو بھی چھپا دیا، تو کیا یہ تو ان سے بھی زیادہ بڑا ہے، تو کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، اور یہ میرا رب ہو گیا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ سورج بھی روشنی ایسا ایسا کم ہو رہی ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے، پھر بولتے ہیں اللہ میں سے بیزار ہو گیا، اے میرے رب، اللہ نہیں کہتے اے میرے رب میں ہر اس چیز سے بیزار ہو گیا ہوں جو میرا رب نہیں ہے، اور مجھے سیدھے راستے پہ قائم کر، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ چیز تھی ان کے، دیکھیں یہ تڑپ تھی، انہوں نے خود ڈھونڈا تھا، خود جانا تھا، نہیں انہوں نے خود دیکھا تھا، خود جانا تھا، اپنے رب کو ڈھونڈا تھا۔ آج ہمیں تو ہر چیز پکی پکائی مل گئی، لیکن اس کے باوجود ہم اٹھانا گوارا نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہ اٹھا لیں، اس کو اپنا لیں، اٹھا تک نہیں رہے۔ کہاں نبیوں نے، کہاں صحابہ کرام نے خود ڈھونڈی تھی چیزیں، جا کے ڈھونڈی تھی، پھر ان کو نعمتیں ملی تھی۔ یہ تو بات ہے کہ ہم ہر چیز آرام سے مل گئی ہے تو ہم کیا ہو گئے، بے خبر ہو گئے، ہم چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ نہیں کرنا ہم نے، ہمیں جب بھی کوئی سچ بات کا پتہ چلتا ہے، حق کا پتہ چلتا ہے، اس کو مانیں، اس کو اپنائیں، نہ کہ ضد میں لگ جائیں کہ نہیں یہ تو اس نے بات بولی ہے، میں اس کی بات تو ویسے نہیں مانتی، مجھے تو وہ ویسے اچھا نہیں لگتا، میں اس کے بات پہ عمل نہیں کر سکتی۔ ہمارے خاندان میں تو یہی ہوتا آتا ہے، تو میں تو سوری ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی چیز صحیح غلط ہے تو اس کو ماننا ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفہ دیا، انہوں نے ایک رب کو ڈھونڈا، اپنے رب کے لیے یکسو ہو گئے، ان کے لیے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کہ اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اتنی آزمائشیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی اولاد سے نوازا، کیسی اولاد کے جو اسحاق و یعقوب ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، اور سب نبی تھے، سب نہیں تھے، ان کے 12 بیٹے سے 2 نبی تھے، اور پھر ان 2 نبی میں سے بھی نبی نکلے، یعنی کہ ان کے اولادوں میں سے نبی کا سلسلہ چلا تھا صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے۔ جب ہمیں کوئی چلا تھا سچے دل سے مانگتے ہیں نا، صرف اس کے لیے مانگتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اتنا بڑا کر کے عطا کرتا ہے، پھر ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم خود حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیسا ہے، لیکن صرف کیا ضروری ہے، اللہ کے ساتھ پیور ہونا، اس کے ساتھ خالص ہونا، اور ہر وقت اس کو یاد کرنا۔ اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنے سارے معزز پیغمبر ہیں، ایک تو پیغمبر بہت سارے ہیں، لیکن سارے معزز پیغمبر ہیں جو صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اٹھائے گئے، اور یہ صرف کس وجہ سے کہ ان کی نیکی کا بدلہ تھا۔ کیا کہنے اللہ تعالیٰ کہ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، بدلہ ضرور ملتا ہے، نیکی کریں تو صحیح، نیکی کریں گے تو بدلہ ملے گا نا، لیکن نیکی پہلے کیا کرنا ہے، نیکی کرنی ہم سب نے۔ اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، الیونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پہ فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کے اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا،
انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت و نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پہ تم چلو اور کہہ دو کہ ہم اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہے۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ دیکھیں اس آیت سے سارے جو دین والے ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو یہ آیت اپنانی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں لوگوں سے کوئی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ جو آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ میں نے تو یہ ختم کروایا، میں نے تو یہ پڑھایا، مجھے کچھ نہیں دیا گیا، مجھے تو کچھ نہیں ملا، یا وہ خود نہیں بولتے تو گھر والے خود بول لیتے ہیں کتنی بری بات ہے، سر اس نے پورا پڑھا ہے، یہ سب سننا آتے تھے، انہوں نے تو کچھ اس کو نہیں دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی کام کرتے ہو اللہ کے لیے تو اس سے تم کسی اجر کا کوئی اجر نہیں رکھو، کسی سے کوئی توقع نہیں رکھو کہ میں نے یہ پڑھایا ہے، میں نے یہ ختم کروایا لوگوں کو، یا میں نے کچھ سکھایا ہے کسی کو تو مجھے اس کے بدلے کوئی نہ کوئی چیز دی جائے، کوئی نہ کوئی معاوضہ دی جائے، نہیں۔ اور یہی آیت الحمدللہ ہم سب کا موٹو ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو پڑھائیں صرف اللہ کے لیے پڑھائیں، کسی سے کوئی چیز وصول نہ کریں، کسی سے کوئی چیز نہ لیں، کیونکہ کیا کرنا ہے، لوگ تو ہمیں کچھ دن کے لیے دیں گے نا، وہ چیز پہنیں گے، استعمال کریں، ختم ہو جائے گی، لیکن جو گفٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا کیا وہ ختم ہوگا؟ وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ لیکن اگر وہی چیز ہم دنیا سے لوگوں سے لے لیں گے تو روز قیامت میں کہاں سے ملے گی؟ وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عطا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہ تم نے تو لے لیا لوگوں سے، اب میرے پاس کیوں آئے، مجھ سے کیوں مانگتے ہو، تم تو سارے بدلے لے کر آ چکے ہو۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کریں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے بدلہ لیں، نہ کہ لوگوں سے توقع رکھیں کہ لوگ مجھے یہ چیز دیں گے۔ ان لوگوں نے کہاں سے لے کے آیت نمبر 91 ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ۔ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کہہ رہے ہیں بڑی خیر و برکت والی، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، دیکھو خیر و برکت کیسے نازل ہوتی ہے تمہارے اوپر۔ یقین کریں قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن پڑھیں گے تو ایک ہی دن میں کھل جائیں گے۔ جہاں روزانہ پڑھیں گے نا اس کو، جب کھلتے ہیں دروازے، اور جب یہ کھل جاتے ہیں نا پھر بند نہیں کیے جاتے، لیکن اگر جب آپ قرآن بند کر دیں گے تو وہ بند کر دیے جائیں گے۔ تو قرآن کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، چاہے ایک ہی آیت کو کیوں نہ پڑھا کریں، رمضان کے بعد بھی ڈیلی قرآن پڑھیں، ضرور قرآن کو پڑھیں، اس کی خیر و برکت سے محروم نہیں ہونا۔ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا ہلاکے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں دبکیاں کھا رہے ہوتے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہارے ان باتوں کے بداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن و تنہا ہمارے سامنے حاصل ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم عزم رکھتے تھے۔
کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو دیکھو جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتے وہ کیا کریں گے، ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. جب ان کی موت نکالی جاتی ہے تو اس وقت اتنی شدید سختی میں ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے جو کفار کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس طریقے سے کی جاتی ہے جیسے کہ ایک لوہا ہوتا ہے، وہ آپ نے پرانا لوہا دیکھا ہے جس پہ زنگ لگ جاتا ہے، زنگ چڑھا ہوا لوہا ہوتا ہے. پھر آپ کیا کریں، اس پہ گیلی اون لگا دیں، گیلی روئی جو ہوتی ہے اس لوہے پہ چپکا دیں اور پھر آپ اس کو کھینچیں. ایسے کھینچیں گے تو آدھی روئی لگی رہ جائے گی اور آدھی روئی واپس آ جاتی ہے نا، آپ کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے. اس طریقے سے کفار کی روح، کافروں کی روح قبض کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. کیونکہ اور اسی طریقے سے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے کہ ایک مشکیزہ اور اس کے منہ پہ پانی کا کپڑا باندھ دیا جائے، ایک کپڑا باندھ دیا جائے اس میں سے پانی گزارا جائے، یعنی کہ صرف کپڑا اس سے پانی نکل کر آئے گا. اسی طریقے سے ایمان والوں کی روح قبض کی جاتی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کسی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کو صرف چوٹی کے برابر تکلیف ہوتی ہے، چوٹی کاٹتی ہے نا، ایسے چوٹی کاٹتی ہے چبھن ہوتی ہے ہلکی سی، ویسے ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کی روح نکل جاتی ہے. لیکن کہاں کفار، ان کو اتنی شدید تکلیف، ان کو اس طریقے سے روح نکالی جاتی ہے کہ ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے. پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے. اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند و سورج کے طلوع اور غروب کے حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کو تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائے، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تیز باتیں چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں. اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے. اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک و بالا و تر ہے ان کے لیے. اور ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اللہ اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو. اور وہ ہر چیز سے کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باری بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بنائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو. اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. دیکھیے ساتھ سے کیا ہمیں بات میں چلتی ہے کہ برے لوگوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے وہ غلط ہے، صحیح ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم تو صحیح ہے نا اپنے دین پر، ہمارا دین برا ہے کہ ہمارا دین اسلامی تو برحق ہے، لیکن جب ہم ان کے معبودوں کو، جب ان کی چیزوں کو برا کہیں گے تو پلٹ کر ہمارے دین کو برا کہیں گے. ان کے معبود تو جھوٹے ہیں،
لیکن ہمارا دین تو صحیح ہے نا. ہمارے دین پہ کیا ہوگا کہ ہمیں بھی گناہ ملے گا کہ ہم نے ان کو برا کہا تھا, وہ ہمارے اصل کو برا کہہ رہے ہیں. اس لیے کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے, کسی کو بھی غلط ناموں سے, ان کے بتوں کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے. تم لوگ غلط ہو, تمہارا تو یہ بھی کیا بولیں کہ تمہارا اللہ بھی جھوٹا ہے. وہ تو اس طریقے سے بولے, یہ کتنی بری بات ہے نا, وہ اس طریقے سے بولے, لیکن اللہ تو سچ ہے. تو اس سے کبھی بھی کسی کے ان باتوں میں نہ پڑا کریں, عقائد پہ نہیں جایا کریں, ان کو کامن گراؤنڈ سے لے کے چلا کریں, ان کو بولا کریں, آرام سے باتیں لے کے چلیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, شرک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو شرک کرنے والے پسند نہیں ہیں. نعمتیں دور ہو جاتے ہیں اور نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اس سے ہم باتیں سمجھاتے ہیں نا, پھر وہ اس بڑی بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم ڈائریکٹ جب بڑی بات پر آ جاتے ہیں پھر وہ پتہ ہے, پھر وہ ہمیں برا کہنے لگ جاتے ہیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ پارہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. یہی اللہ تعالیٰ کا آخر میں کیا ہے کہ آپ نے بتا دیا جو صحیح ہے, آپ نے اس کو بتا دیا. اب آپ نے کیا کرنا, ان کے پیچھے نہیں پڑنا. جو صحیح تھا اس کو ہم نے, جو غلط تھا آپ نے اس کو بتا دیا. اگر صحیح کر لیا ٹھیک ہے, اگر وہ غلط ہے تو اس کو غلط ہی رہنے دیں. لیکن کیا کرنا ہے, بالکل ہاتھ دھو کے سے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ نہیں پڑھنا, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے وہ ہمارے دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا ہے. لوگوں کو بتاتے رہیں, ہلکے ہلکے سے موقع پہ کوئی نہ کوئی بات بتاتے رہیں, ان کی اصلاح کرتے رہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہیں. لیکن یہ نہیں کہ وہ مسلط ہی ہو جائیں, ان کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہیں. اور جو ان کو کام عزیز ہے آپ اسی پہ میں نکالتا ہوں, اسی پہ بولتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کیا کرو, اس پہ تو گناہ ملتا ہے. آہستہ آہستہ بتا ہے, آہستہ سچ چھوڑیں. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.